أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو، اس لائٹ کو ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے علاقے سے ضلع شگر سے سینکڑوں کی تعداد میں جوانوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام پر انعقاد ہونے والے مسابقے میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ بہت ہی مناسب ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ اس وقت، اس زمانے میں جب ہر طرف سے مختلف جہات سے انسانوں کو، بالخصوص جوانوں کو دین سے، خدا سے، معرفت سے، اخلاق سے دور کرنے کے لیے پوری دنیا کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اتنے میں ہم اپنی طرف سے دینی کاموں کے لیے وقت نکالیں، دینی کاموں کی طرف ہم راغب ہو جائیں، دینی کاموں کی طرف ہم دینی کاموں کے لیے ہم اہتمام کریں، بالاخص معرفت افزائی کے لیے، اپنے اندر دانش اور معرفت کو بڑھانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ہماری طرف سے کچھ مخصوص جوانوں کی طرف سے قدم اٹھانا، ان کی طرف سے استقبال کرنا، یہ خوش آئند بات ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے برادران جو سبیل سچ پیج یا فیس بک پر یہ لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور آپ سب کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان پروگراموں میں شرکت کریں، ہم علم کی طرف راغب ہو جائیں، ہم معرفت کی طرف آئیں۔ ہمارا تعلق ہی ایک ایسے مذہب سے ہے، ایک ایسے عقیدے سے ہے جس میں علم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے نہ زمانے کی شرط ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر ابر تک، اور نہ مکان کی وہاں پہ محدودیت موجود ہے۔ فرمایا رسول اکرم نے اس زمانے میں اطلب العلم ولو کان بالصین، اگر چین تک جانا کیوں نہ پڑے، علم حاصل کرو۔ تو زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، استاد کے اعتبار سے بھی یہاں پہ کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، منافق ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کے پاس اگر حکمت موجود ہے، علم موجود ہے تو اسے حاصل کرو۔ جس طرح مدینہ میں کفار قریش میں سے جو اسیر ہو کر لائے تھے، ان کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ مدینہ میں 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، تعلیم سکھائے، تو وہ اس شرط پر آزاد کر دیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علم حاصل کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے کہ پہلی آیتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی علم سے مربوط ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو بالاخص جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں، ان کے لیے اس سے زیادہ علم کی طرف، معرفت کی طرف انہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے مولا ہی شہر علم کا، اگر نبی علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور امیر المؤمنین اہل بیت علیہم، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اس شعر میں بھی آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال، ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم دی اور ہمارے دشمنوں کو مال۔ تو لہٰذا ہم بھی انہی مقدمات کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو بھی تاکید کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا پروگرام نہیں بلکہ آئندہ بھی یہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام سے یہ جو کوئز اور پروگرام انہوں نے منعقد کیے ہیں، یہ پہلا نہیں، اس کے بعد بھی مسلسل طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مختلف کوئز کا انعقاد کیا کریں گے۔ کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی، عام طور پر خصوصاً اس زمانے میں لوگوں کو کتاب پڑھنے کی، لوگوں کو کتاب کھول کر کتاب پڑھنے کا ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طرح جب کوئز کی شکل میں، سوال کی شکل میں جب معارف کو، مطالب کو پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ مختصر طور پر 1 صفحہ 2 صفحہ کسی اہم ٹاپک پر یا کوئی عالم دین اس کا درس دیتا ہے، تو اس کو انسان آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آئندہ بھی اسی پروگراموں میں اور ان کوئز مقابلوں میں آپ لوگ شرکت کریں اور اس طرح اپنی معرفت افزائی اور دانش افزائی کا اہتمام کریں۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اس کوئز میں، جہاں تک ہمیں کہا گیا ہمارے سامنے موجود ہیں پورے ضلع شیگر سے 1600 لڑکوں اور لڑکیوں نے ان گروپس کو جوائن کیے، اور 10 گروپ لڑکوں کے اور 6 گروپ لڑکیوں کے بنے، تو اس میں تقریباً 1600 سے زائد افراد نے شرکت کی ہے ان پروگراموں میں۔ اور اللہ کے فضل سے ان میں جو 19-20 نمبر لینے والے ہیں، ان کی تعداد، ان کو الگ کر کے ہم نے یہاں اس کے لیے یہاں پہ قرعہ کے لیے ہم نے یہاں پہ لائے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا رضا رضوانی کی طرف۔
غلام رضا رضوانی کی طرف کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات۔ سامعین محترم، آپ سے مخاطب تھے ہمارے حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر فاخری صاحب۔ آپ اس کوئز پروگرام کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے مسابقے کے بارے میں اور جو آج قرعہ کشی ہو رہی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اسی گفتگو کی ضمن میں ہم اس قرعہ کشی کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خود آج آپ کے ہاتھ سے ہم اس قرعہ کشی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوانی کے حکم سے قرعہ کشی کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ عرض ہوا، اس پورے مسابقے میں شرکت کنندگان میں سے جنہوں نے 19-20 نمبر لیے، یعنی پورے کے پورے نمبر لیے، ان میں سے 5 خوش قسمت اور خوش نصیب شرکت کنندگان نے پورے کے پورے نمبر لیے، 100 میں سے 100 نمبر لیے۔ تو ان میں سے ہم 3 نفر کا انتخاب کریں گے جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کریں گے، اور جو 2 بندے اس میں بچتے ہیں اور باقی جنہوں نے پورے 19 نمبر لیے ہیں، یعنی جنہوں نے 95% نمبر لیے ہیں، ان میں سے ہم ان 10 بندوں کا انتخاب کریں گے جن کو ہم نے نفیس انعامات دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب چلتے ہیں پہلے گروپس کی طرف جنہوں نے پورے کے پورے نمبر لیے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہم یہاں سے آغا صاحب کے دست مبارک سے انتخاب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن، تم آپ نام پڑھ لیجئے۔ اچھا، سب سے پہلا خوش نصیب جو شرکت کنندہ جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اس میں قرعہ کشی کے ذریعے، وہ ہے زرینہ بطول بنت ابراہیم مرکنجہ شگر۔ تو انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور دوسری پوزیشن آصفہ بطول بنت اتفاق حسین نقوی کشمیر سے، انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور تیسری پوزیشن سمانہ بطول بنت محمد شرکا شگر، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ 3 نفر ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری۔ اب باقی ان 10 افراد کی طرف ہم چلتے ہیں جنہیں ہم نے خصوصی انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سائمہ بطول بنت محمد خان شگری، گولاپور شگر سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرا آپ لیتے رہیے، مجھے ایک دیتے جائیے۔ ثانیہ بطول بنت محمد حسین مرپی شگر سے ان کا تعلق ہے، اور ظریفہ فاطمہ بنت غلام مہدی اسکردو سے۔ شجاعت علی کریمی ولد محمد صادق شرکا، میرے خیال میں باقی سارے خواہران کے نام آئے ہیں اور اس پہلا لڑکا ہے جن کا نام آیا ہے۔ عقیلہ مریم بنت محمد بشیر شگر چھرکا، اور طاہرہ بنت محمد یاسین تسر شگر۔ کامران حیدر ولد محمد اکبر الچوڑی۔ حمیدہ بنت ہادی کراچی۔ سلمان علی ولد محسن دسو شگر۔ 10 بندے ہو گئے۔ ابھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے جنہوں نے 95% نمبر لیے ہیں، 95% نمبر لیے ہیں، ان میں سے 2-4 رہتے ہیں۔ میرے خیال میں شیخ صاحب اگر ان کو بھی اس میں شرکت دی جائے، ان کو بھی انعام دی جائے، مطلب بہت ہی مناسب ہے، زحمت کر کے جب انہوں نے 95% نمبر لیے ہیں تو بہت ہی مناسب ہے، ان کو بھی ہم اس میں انعامات میں شامل کر لیتے ہیں۔ نثار علی ولد عنایت اسکولی برالدو، اور محمد حسین ولد فدا علی ہرچوس۔ محمد اعظم ولد عنایت تسر شگر، اور آخری شرکت کنندہ رضوانہ بطول بنت ہادی تسر شگر۔ تو ان تمام شرکت کنندگان اور قرعے میں نام نکلنے والے تمام شرکت کنندگان کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اور معرفت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔